اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عدل الہی کے سلسلے میں اور قضاء و قدر الہی کے سلسلے میں ہے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء اور مرسلین کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، بلکہ ان کے درمیان جو تفاوت، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی، علیکم السلام، اور ایک دوسرے کے حق تلفی میں جو ان کے اندر غریزہ پایا جاتا ہے، طبیعت اور مزاج میں شامل ہے، اس کی بھی تعدیل کے لیے، اس کو بھی منظم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سارے انبیاء علیہم السلام، سارے مرسلین علیہم السلام عدل و انصاف کا پیکر تھے، مگر سب سے زیادہ جس نے روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے میں اور لوگوں کی ہدایت کرنے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رسول خدا کی بڑی توصیف، بڑی مدح و ثنا کی ہے، لیکن کچھ کلمات بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ ایسے تو معصومین کے سارے کلمات پیارے ہیں، لیکن کچھ اوصاف جو قرآنی اوصاف ہیں رسول اسلام کے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بہت اچھے اور پیارے انداز سے، بے پناہ پیارے انداز سے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر اسلام کی سیرت، سنت اور ان کا حکم و دستور اور ان کے صفات کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا بیان نہج بلاغہ میں خطبہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنتہ القصد، جناب رسول خدا کی سیرتہ القصد، جو کچھ رسول خدا کی سیرت رہی ہے، جو بھی آپ کا کردار رہا ہے، جو کچھ کام آپ نے کیے ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی افراط اور تفریط نہیں تھی۔ القصد سے مراد اردو والا قصد نہیں ہے، بلکہ اقتصاد یعنی معیار روی اختیار کرنا، نہ افراط نہ تفریط، عدل۔ تو لفظ قصد استعمال ہوا ہے، مگر مراد یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ساری سیرت، ساری آپ کی جتنی بھی سرگرمیاں رہی ہیں، وہ سب کا سب کیا ہے؟ القصد، یعنی میانہ روی رہی ہیں، نہ افراط اور نہ تفریط۔ دوسرا فقرہ وسنتہ الرشد، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو بیان کیا، سنن جو کچھ بھی آپ نے مستحبی کام بھی بیان کیے ہیں، ان میں بھی ہدایت کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس میں بھی ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام نے کوئی چیز بیان کی ہو، کوئی حکم صادر فرمایا ہو مستحبی، مستحبی مباح، اور اس میں ہدایت کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ اس لیے امام امیر المومنین اسلام توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، ان کی سنت جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، چاہے واجبات کا حکم ہو اور چاہے مستحبات کا، ان سب میں رشد و ہدایت ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام کے کلام اور بیان میں، سیرت و سنت میں آپ کو انحراف نظر نہیں آئے گا، یعنی عصمت کا اعلان کر رہے ہیں امام امیر المومنین اسلام۔ تیسرا فقرہ وَحُکْمُهُ، امام امیر المومنین اسلام وَحُکْمُهُ الفصل، تیسری خصوصیت جو ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی پیغمبر اسلام نے حکم صادر فرمایا ہے، جو بھی آپ کا عمل رہا ہے، دستور رہا ہے، وہ آپ کا دستور بربنائے حق فصل، حد فصل، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا رہا ہے، یعنی کسی بھی زاویے سے آپ کو پیغمبر اسلام کے کلام میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں رجحان کسی منفیات کی طرف ہو۔ میں عبارت میں تھوڑا گڑبڑ کر گیا، کلامہ الفصل، کلام رسول خدا، ہر حدیث، ہر بیان جو بھی پیغمبر اسلام کا رہا ہے،
وہ فاصلہ کرنے والا رہا ہے حق اور باطل کے درمیان، یعنی کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا رخ بدل دے، شاید رخ بدل دے کسی طرف، کہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور چوتھا اور آخری فقرہ جو اس جملے کا ہے وہ آپ فرماتے ہیں وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ، پیغمبر اسلام نے جو بھی حکم صادر فرمایا ہے، وہاں پہلے کلام تھا، اب یہاں پہ کلام کے سے ہٹ کر کے دائرہ محدود کیا جا رہا ہے۔ جس جس چیز کا بھی پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے احکام خدا کے رسول کے احکام اور دستور سب کے سب بربنائے عدل تھے، انصاف پر مشتمل تھے، تساوی اور عدل کی بنیاد پر تھے۔ کوئی بھی کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سے چھوٹی حدیث، چھوٹا سا چھوٹا بیان، معمولی چیز میں آپ کا دستور، معمولی چیز میں بھی آپ کا دستور بربنائے عدل تھا۔ پیغمبر اسلام نے کوئی بھی حکم ایسا صادر ہی نہیں فرمایا جو عدل سے ہٹ کر کے ہو۔ یہ چار توصیف، ایسے بھی اور بھی توصیف ہے، توصیف کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہ رسول اسلام کو اللہ نے ایک فاصلے مدت زمانی کے بعد، کہ جو بظاہر انبیاء نہیں تھے لیکن ان کے اوصیاء تھے، اور پھر اس کے بعد رسول اسلام کو بھیجا۔ یہاں پر آ کر کے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو بھی دستور رسول خدا تھا، جو بھی حکم رسول خدا تھا، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح و تفسیر میں رہا ہو، چاہے آپ کی طرف سے کوئی بھی حکم صادر ہوا ہو، سب کے سب بربنائے عدل تھا۔ لہٰذا یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایاک ان تکونی یا حمیرا، خبردار تم وہ نہ بن جانا جس کے اوپر حوض کے کتے بھونکیں گے، یہ پیغمبر اسلام کا دستور بربنائے عدل تھا۔ اب جو بھی پیغمبر خدا کے دستور کی مخالفت، چاہے جمل والے ہوں، چاہے صفین والے ہوں، چاہے نہروان والے ہوں، عابد شب زندہ دار ہوں، کوئی بھی مخالفت کرے وہ ظلم و جور کا پرستار تو کہا جا سکتا ہے، عدل و انصاف کا پجاری نہیں کہلائے گا۔ اور صرف انہی تک محدود نہیں ہے، پیغمبر نے کیا امام فرما رہے ہیں، ایک جملے کے ذریعے سے سارے کرتوت جو مخالفین کے تھے، جو اصحاب پیغمبر کی مخالفتیں تھیں، سب کو پیغمبر اسلام کے اس جملے یعنی پیغمبر کی اس مدح کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام نے سب کو ظالم بنا دیا۔ ہے بھی ظالم کیا؟ وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ، جو بھی پیغمبر نے حکم صادر کیا ہے وہ بربنائے عدل تھا۔ اب اگر پیغمبر کہہ رہے کہ قلم اور دعوات لے آؤ تو یہ بربنائے عدل ہے، اگر مخالفت کی جائے تو ظلم کی پیروی ہے، ظلم کی پرستش ہے، جور کا جو ہے میلان و جھکاؤ کہلائے گا۔ بہرحال تو پیغمبر اسلام کو خداوند متعال نے عدل کا پیکر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین تو تھے ہی، مگر امیر المومنین کے اس بیان کی روشنی میں کہ پیکر عدل، مسلم عقل، عدل اور عقل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسرے مرحلے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام، آپ اٹھا کر کے کتابیں ہماری پرانی نئی، اور بعض سنیوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، ایک کتاب ہے تفسیر الامام الحسین علیہ السلام۔ سال پہلے آیت اللہ سید استاد تھے حوزے کے محمد علی حلو صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ تو تفسیر امام حسین علیہ السلام 300 کچھ صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس تفسیر میں ہے کیا؟ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے تفسیر نہیں لکھی ہے جیسے تفسیر امیر المومنین، جیسے تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام، 1.5 جلد جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے، وہ اس طرح سے کہ جو تفسیر کی کتابوں میں معصومین علیہ السلام کے بیان ہیں، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، اور آیت سے ریلیٹڈ بیان ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بیان کردہ آیتوں کی تفسیر منظم کر کے مرتب کر کے لکھی ہے جناب آیت اللہ سید محمد علی حلو صاحب نے، اس کا نام ہی تفسیر الامام حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں پہنچوں گا، پہلے جو
ایک اور آیت جو امیر المومنین علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور عدل کے حوالے سے گفتگو میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تیسرا کوا غدیر کے دن مارا گیا ہے۔ ایک روایت یہ کہ غدیر کے دن مارا گیا ہے، 3 دن تک اس کا لاشا پڑا رہا، یہاں تک کہ کتے اس کی ایک ٹانگ اٹھا لے گئے، کھا گئے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری جب خلافت ملی ہے تو اس کے دوسرے دن، ابن عباس کا یہ نظریہ ہے کہ دوسرے دن امام جمعہ کے خطبے میں، بڑا بیان ہے، خطبہ ظاہر ہے کہ بڑا ہوتا ہے، یا آپ نے اپنے اس خطبے میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ خلافت کے بہتری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عدل میں بہت ہی وسعت پائی جاتی ہے، فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سِعَةٌ، عدل کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، لہٰذا میں علی ابن ابی طالب آج زعیم بن رہا ہوں، جو بھی عثمان نے کل قطع اقطعہا عثمان، جتنی بھی جاگیریں، یہاں کا علاقہ وہاں کا علاقہ، جتنی بھی اقربہ پروری کی ہے اور اپنے خاص طور سے رشتہ داروں میں بنی امیہ کو اس نے تقسیم کیا ہے، امام دوسرے ہی دن آ کر کے اس کے سارے کیے کرائے کے اوپر حرف خط بطلان جاری کر رہے ہیں۔ کل قطع اقطعہا عثمان، جتنے بھی جاگیریں ان کو اس نے دی ہیں، اور یہیں پہ صرف جاگیروں کی بات نہیں ہے، وَكُلُّ مَالٍ، جتنے بھی مال اس نے خرد برد کیے ہیں ان کو دیے ہیں، من مال اللہ، جتنے بھی اموال اس نے ان کو دیے ہیں، یعنی ایک ایک پائی جو مال خداوند متعال سے اس نے بیجا صرف کیے ان کو دیے ہیں، فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَال، میں علی ابن ابی طالب حکم دے رہا ہوں وہ سب پلٹایا جائے، سب کو پلٹانا ہے، سب کو دینا ہے، اگرچہ سب نے نہیں دیا، ظاہر ہے کہ آج اعلان ہوا ہے، دوسرے دن امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جنگل کی آگ کی طرح امام علی علیہ السلام کی شدت عدالت خاص طور سے بنی امیہ ان کے نمکخاروں میں پھیل گئی، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور نہج البلاغہ ہی میں یتسللون کا لفظ امام نے استعمال ہے، سرکنا، سرک لیے ادھر ادھر، کہاں؟ سب کے سب شام بھاگے۔ عبید اللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عمر، جس نے جناب ابو لولو کی بیٹی کو شہید کیا تھا اور مزان کو مارا تھا، بھاگ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ اگر مجھے قدرت ملی، ظاہری قدرت، تو میں اس کا بدلہ لوں گا، اور مارا جاتا، وہ بھاگ لیا۔ اسی طریقے سے بہت سے گورنر جو بنی امیہ کی طرف سے تیسرے کتے کی طرف سے، اس سے پہلے بھی، یہ سب کے سب کیا ہے، فٹافٹ ادھر ادھر سرک لیے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختلف جگہ جو گورنر بنائے گئے تھے وہ گورنر ہی چھوڑ کر کے بھاگے، کہاں؟ شام۔ تو امام نے کیا کہا؟ کل قطع، جتنے بھی قطیہ، جتنے بھی جاگیریں اس نے بانٹ رکھی ہے، یہ باغ وہ باغ، ادھر کا علاقہ، ادھر کی سرزمین، ادھر کے کھیت، اچھی اچھی جگہیں سب بنی امیہ کو جو تقسیم کر رکھی تھی، اقربہ پروری کی تھی، اور اسی بنیاد پر وہ مارا بھی گیا۔ البتہ ایک سبب کیا ہے؟ یہی اقربہ پروری ہے۔ اور امام نے دوسرا لفظ کیا استعمال کیا کہ صرف جاگیریں نہیں بلکہ جتنے اموال بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں وہ سب کے سب میں پلٹاؤں گا۔ اعلان ادھر ہوا، ابن عباس کہتے ہیں، امام کے لفظ پہ، جملہ پہ توجہ فرمائیں، سارے مال من مال اللہ، اولاً تو یہ مال خدا ہے، مال بیت المال مسلمین بعد میں ہے، مال خدا ہے، پھر بیت المال مسلمین بھی کہا ہے، اور امام نے کہا اسے پلٹانا ہے، مردود مفعول کا صیغہ ہے، یعنی پلٹایا جائے، حکم ہے، امام کا دستور ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو جتنے پراپرٹی والے تھے سب میں کھلبلی مچ گئی اور بھاگ کر کے سب وہاں پہنچے۔ امام نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے 2 فقرہ، اس کے اوپر بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، وما بہی تزوجت وما تزوج بہی النساء، وہ اموال مثلا اس نے اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو دیے، اور اس مال کے ذریعے انہوں نے شادیاں کی، مہر دیا۔ وما تزوج بہی النساء، اور وما اشترت ظاہر ہے بہن اماء، جتنے اموال سے
کنیزیں خریدی گئی ہیں، اور جن اموال سے لوگوں نے شادیاں رچائی ہیں، 3 4 4 شادیاں ہوتی تھیں، کنیزوں کی تو تعداد ہی مت پوچھیے، 400 کنیزیں رکھتے تھے۔ امام فرماتے جتنے اموال صرف ہوئے ہیں ان سب کو پلٹانا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سِعَةٌ، اس لیے کہ عدل و انصاف میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اب ہم آپ ہوں اور ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش ہو تو کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ یہ تو حلال مشکلات کی بات ہو رہی ہے۔ امیر المومنین یہ حکم سنا رہے ہیں کہ جتنے اموال سے عورتوں سے شادیاں رچائی گئی ہیں، یعنی مہر کے طور پر، جہیز کے طور پر، جتنے بھی لین دین ہوئے، کنیزیں خریدی جاتی ہیں، صرف گھر کے کام کے لیے نہیں، اور بھی امور اور بھی استفادے ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ امہات الاولاد کہلاتے ہیں، ام الولد ہو جاتی تھی۔ امام کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان سارے اموال کو پلٹانا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں پر۔ اب شادی ہو گئی، مہر دیا گیا، اولاد بھی ہو گئی، 2 4 عدد کنیز خریدی، خوب استفادہ کیا، اولاد بھی ہو گئی، تو اس کو کیسے پلٹایا جائے گا؟ کہ امام یہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سِعَةٌ، اس لیے کہ عدل میں بڑی گنجائش ہے۔ وَمَنْ ذَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ، آخری فقرہ اس عبارت کا یہ ہے کہ جس عدل میں وسعت پائی جاتی ہے اور جس کے اوپر عدل و انصاف کے ذریعے سے جس کو فیصلہ پسند نہیں ہے، تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے جور اور ظلم کیا مزید زیادہ اضیق اور تنگی کا باعث ہے۔ اس پہ توجہ کریں۔ یہ مسئلہ اگر آج مراجع کرام کے سامنے پیش ہو کہ کسی کا مال کسی نے چرا کر کے، غصب کر کے یا چوری کر کے اس سے شادی رچائی، جہیز اور مہر دی، کیا ہوگا؟ کیسے اس میں عدالت سے کام لیا جائے گا؟ دوسرا مسئلہ، کنیز خریدی، اس سے سارے استفادے کیے، یہاں تک کہ اولاد بھی ہو گئی، کیسے اس کو پلٹایا جائے گا؟ امام کہہ رہے ہیں وہ مال واپس بیت المال میں دینا ہے، مال خدا ہے، کیسے پلٹایا جائے گا؟ واضح ہے، اولاد حرام نہیں کہلائے گی۔ جیسے اگر ہم آپ خمس نہیں نکال رہے ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں، ہم آپ اگر خمس نہیں نکال رہے ہیں تو ہمارے سارے اموال ملوث ہو رہے ہیں، سادات کا بھی حق اور امام معصوم کا بھی حق، خدا اور رسول کا بھی حق ہے۔ چونکہ ہم اس کو واجب مانتے ہیں، قائل ہیں ہم خمس کے، اس لیے یہ جو ہم تصرف کر رہے ہیں بیجا تصرف کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت ہے تو پھر ایک عنوان اس پہ آ جائے گا کہ گویا ہم مال امام کو، مال سادات کو کھا رہے ہیں مگر ہماری یہ گردن پہ ہے، تو پھر روزہ نماز صحیح ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بطور قرض سمجھا تب۔ اسی لیے فتویٰ موجود ہے کہ جو لوگ خمس نہیں نکالتے یا زکوٰۃ نہیں نکالتے، جن کے اوپر واجبات اور حقوق ہیں، ان کو نیت میں رکھنا چاہیے کہ یہ واجب ہے، ادا کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہم جو مال امام یا مال سادات کھا رہے ہیں یہ دوسرے کا حق بطور قرض کھا رہے ہیں، تو قرض ادا کرنے کی نیت اگر ہے تو پھر نماز روزہ صحیح ہو جائے گا۔ واپس پلٹتے ہیں، امام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اگر عورتوں سے شادیاں رچائی گئی ہیں، اولاد بھی ہو گئی ہے، تب بھی میں واپس کروں گا، تو کیا کریں گے؟ کیا عقد باطل کر دیں گے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس نے مال لیا ہے اس کے مقابل میں اتنا مال لیا جائے گا۔ جب اس سے مال لیا جائے گا تو اس کی بیوی وہ بیوی رہ جائے گی، مہر اس کا صحیح ہو جائے گا، اولاد بھی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر نیت نہ ہو دینے کی تو نہ نکاح صحیح ہوا نہ اولاد صحیح ہوگی، اور یہی حال امام میں بھی آپ سمجھ لیجیے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس کے لیے عدل و انصاف تنگ ہے اس کے لیے جور اور زیادہ سختی اور تنگی کا باعث ہے، اور یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ امام معصوم کے ہی بس کی بات ہے۔ کتنی عورتیں، کتنے بنی امیہ کی شادیاں ہوئیں، کتنے اموال ان کے درمیان تقسیم کیے گئے، خوب کھائے پیے کتنے مر گئے، ان کو کیسے پلٹایا جائے گا؟ وہ سب پلٹائے جائیں گے میدان محشر میں، وہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو عدل امیر المومنین علیہ السلام، امام علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد، میں نے کہا یتسللون کا لفظ استعمال ہوا ہے، سرکنا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے، اور جتنے بھی نمکھار، خاص طور سے بعض جو بہت زیادہ قریب تھے، کون؟ زبیر۔ کتنا زبردست فقرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، ما زال الزبیر منا علی البیت، ہم اہل بیت میں سے تھے، زبیر تھے نہیں کہنا چاہیے، احترام کا بھی کی گنجائش نہیں ہے۔ تلوار سے، اس کی تلوار سے کتنی مرتبہ رسول خدا کے
چہرے سے غم دور ہوا، پریشانیاں دور ہوئی. ما زال زبیر منا اہل البیت، یہاں تک کہ اس کا منحوس بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا، اور پھر اس کے بیٹے کی محبت میں اس نے امام امیر المومنین سے ٹکرانا شروع کر دیا. تو یہ بھی آیا تھا، چاہ رہا تھا کہ بصرہ یا کوفہ جو عراقین کہلاتے ہیں، بصرہ اور کوفہ کی اس کو جاگیر مل جائے، اس کو گورنر مل جائے، اور طلحہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بصرہ اور کوفہ چاہ رہا تھا. جب امام نے چراغ بجھا، واقعہ آپ جانتے ہیں، چراغ بجھایا گیا، جب چراغ کی روشنی اور یہ تیل استعمال کرنا بھیجا یہ نہیں تو ہمیں عمرہ، ہمیں بصرہ اور کوفہ گورنری ملے گی، ہرگز نہیں. فوراً انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ تو عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ سربراہ مسلمین ہیں، اجازت دے دیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. امام نے کہا تم لوگ عمرہ نہیں، غدرہ یعنی غداری کرنا چاہ رہے، اور پھر غداری کی گئی. کتنے اموال ان لوگوں نے صرف کیے، 300-400 کنیزیں رہتی تھیں، شاید ہی کوئی رات خالی جاتی رہی ہو. جو طاقتور تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں. خیر، میں بات کو میں دوسری طرف نہ لے جاؤں. امام فرماتے ہیں کہ عدل میں وسعت پائی جاتی ہے. ایک لفظ یہاں پہ اور بھی استعمال ہوا، عبداللہ ابن عباس نے جو نقل کیا ہے وہ یہ کہ یہ کتنے دن تک اس نے حکومت کی ہے؟ 12 سال تک. اور اس 12 سال میں ابتدائے زمانے میں جو اس نے جاگیریں دی، کنیزیں خریدی گئیں، شادیاں کی گئیں، نہ جانے کتنی سینکڑوں. امام امیر المومنین اسلام اسی فقرے کے آخر میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ. اگر حق قدیم بھی ہو جائے نا، 25 سال کے بعد ظاہری حکومت ملی، امام نے کہا آج حق اپنی جگہ پلٹا. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ میرا حق تھا، 25 سال کے بعد مجھے مل رہا ہے. امام یہاں پہ فرماتے ہیں تیسری خلافت کے بعد فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ صفت کے ساتھ، قدیمی حق کو کوئی شے باطل نہیں کر سکتی. 12 سال پہلے، 10 سال پہلے کتنے کھائے پیے، شادیاں کیے، کنیزیں خریدے، مر گئے. امام فرماتے ہیں کہ حق کے قدیم پرانا حق چاہے کوئی چھینے یا نہ چھینے، چاہے اس کا غصب کر لیا جائے، سینکڑوں سال ہو جائے. ابھی ایک روایت بے کی بحث میں گزری کہ وہاں پہ گھر کے لوگ معلوم نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، رہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے بھی یہی سنا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کسی کا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں کس کا حق ہے، ہم کیا کریں، اس گھر کو بیچ سکتے ہیں؟ ساتھ امام نے منع کر دیا. امام نے پھر انہوں نے امام سے سوال کیا کہ تم جیسے رہ رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد کو جس نے بھی اجازت دی تھی، یا لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر کے علاقہ، تم اس پہ رہ رہے ہو، تو اس کے ذریعے سے تمہارا گھر نہیں ہو جائے گا. سکونت اختیار کرنے کے لیے تمہیں اجازت ملی تھی، تو تم اس سکونت کو بیچ سکتے ہو. مطلب کیا ہے؟ کرائے پہ جیسے تم کرائے کی طرح سے رہ رہے ہو، ویسے تم سکونت کے طور پر. دوسرے لفظوں میں چاہے نسلیں گزر چکی ہوں، مال اگر کسی کا تھا تو وہ حق قدیم اسی طرح سے حق قدیم باقی رہے. امام کا فقرہ یہ ہے فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ. قدیمی حق ہو جائے اسے کوئی چیز باطل نہیں کرتی. اب آ جائیے اسی حوالے سے ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی سن لیں. امام حسین علیہ السلام کی جو کتاب کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، میں نے بتایا کہ یہ تفسیر خود امام نے تحریر نہیں فرمائی ہے، بلکہ ان کے بیانات کو جمع کر کے تفسیر امام حسین علیہ السلام اس کا نام رکھا ہے. 300 کچھ صفحات پہ مشتمل ہے. کتنا ائمہ طاہرین علیہ السلام عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، اور عدل و انصاف سے بھی آگے فضل اور عدل میں امام علیہ السلام نے بیان کیا. اس سے پہلے درس میں بیان کیا جا چکا. عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ تو عدل کی تو واضح ہے تعریف، جو ظلم کی تعریف ہے اس کے اپوزٹ، ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، غیر جگہ پہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے. امام تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے درمیان، اور بڈھا صحابی رسول خدا کا انس خبیث، وہ تھا انصاری. بعض اس سے اچھی چیزیں بھی نقل ہوئی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام سے بہت زیادہ مائل نہیں تھا ان کی طرف، اور چاہتا تھا کہ جب وہ تیر مشوی آیا تھا نا، تو کوئی انصاری آ جائے، کوئی مہاجر میں سے اس عظمت کو نہ پائے. کیونکہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ دعا کی تھی پالنے والے
ایسے کو بھیجے جو تیرے نزدیک احب الناس ہے۔ تو یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی انصاری، کوئی مدینے کا ہو، مکی نہ ہو۔ امیر المومنین اسلام مہاجرین میں سے، مکہ کے رہنے والے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ گیا، رسول خدا مصروف ہیں، امام چلے گئے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ امیر المومنین اسلام نے تیز سے سلام کیا۔ آواز پہنچی، انس کو بلایا کہ کون ہے دروازے پہ؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب، بلاؤ۔ اور پھر امام نے آپ کے ساتھ تناول فرمایا۔ خیر، ابن انس جو ہے بہت زیادہ مائل نہیں تھا اہل بیت کی طرف، لیکن بعض لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں، وقت دیکھ کر کے، تو ایسے معصومین کے پاس ہی رہا بھی کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، آتا تھا، بڑھاپا چھا گیا تھا لیکن خباثت نہیں گئی تھی۔ کہاں سے میں کہہ رہا ہوں؟ اسی روایت کے ذریعے سے جو تفسیر امام حسین علیہ السلام میں ہے، اور وہ بھی تفسیر کون سی؟ جناب زید کی جو غریب الحدیث ہے نا، غریب القرآن ہے، اس سے نقل ہو، مسند زید شہید، اس سے نقل ہوئی، صفحہ 312 پہ یہ روایت موجود ہے۔ جناب زید شہید فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، انس بھی موجود تھا، کہ اتنے میں ایک کنیز گھر سے باہر نکلی، ایک طاقت لفظ تھا بطاقت ریحان، ایک شاخ گل، ایک پھول لیے ہوئے، آپ گلاب سمجھ لیجیے، ڈنڈی میں اس کی شاخ میں لگا ہوا، وہ امام کی خدمت پہنچی اور امام کو سلام کرتے ہوئے عطا کی، یعنی یہ ہدیہ سلام دوسرے لفظوں میں وہ کر رہی ہے۔ سلام کا انداز کیا ہے؟ پھول دیتے ہوئے امام کو سلام کر رہی ہے۔ ادھر امام کو اس کنیز نے اس شاخ گل کو، پھول کو دیا اور سلام کیا، یعنی پھول دیتے ہوئے سلام کیا، یعنی گویا پھول سلام کی ایک علامت بن گیا۔ امام نے فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، ادھر امام کو اس نے وہ شاخ گل دیا اور امام نے اس کو خطاب کر کے انت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، خدا کی خاطر آزاد کیا۔ وہ خوش ہو گئی، چلی گئی۔ ادھر اس خبیث نے امام کے اوپر اعتراض کیا۔ عبارت میں پڑھ دوں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا خباثت کتنی پائی جاتی تھی۔ کہتا ہے تحییک بطاقت ریحانۃ لا خطر لها فتؤتقها، آپ کو ایک شاخ گل جس کی لا خطر لها، خطر سے مراد یہاں پہ قیمت ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک پھول دیا، اور کہاں ایک کنیز کی قیمت، آپ اس ایک کنیز کو ایک شاخ گل کے بدلے میں آزاد کر رہے ہیں، امام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے نزدیک محترم ہے، ہمارے نزدیک تو محترم نہیں، لیکن چونکہ فضائل نقل کیے اس لیے اس جہت سے ہم اس کے اوپر تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ امام کے اوپر، امام معصوم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تحییک بطاقت ریحانۃ لا خطر لها فتؤتقها، آپ اسے آزاد کر رہے ہیں۔ امام کیا جواب دیں؟ عبارت پہ توجہ کریں، کذا ادبنا اللہ، اللہ نے ہمیں ایسے ہی تربیت اور ادب سکھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڈھے صحابی رسول خدا کو بتلایا کہ یہ ادب ہمارا ہے، اس کنیز نے ہمیں ایک طاقت، ایک شاخ گل ضرور دیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ادب سکھایا، ہمیں تربیت ہماری براہ راست خدا نے کی ہے۔ مراد یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے بچے کو ماں باپ پالتے ہیں، مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہے سامنے، رسول خدا کی سیرت موجود ہے۔ امام نے فرمایا کذا ادبنا اللہ، اللہ نے ہمیں ادب جو سکھایا ہے، ہماری جو تربیت کی ہے وہ ایسے ہی کی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو امام نے آیت پڑھی، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، ہدیہ سلام پیش کرے، تو یا تو اس سلام کا جواب اس سے بہتر دو، اور اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم سے کم جیسا سلام کیا ویسا دو۔ اب میرے پاس اس وقت پھول نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے میں اس کو پھول دوں، تو یہ بے مثل ہو جائے گا، سخاوت نہیں کہلائے گی یہاں پہ۔ امام نے اس صحابی رسول خدا سے پہلے تو یہ خطاب کیا قضا ادبنا اللہ، اللہ نے ہمیں تربیت جو دی ہے ایسی، اور وہ تربیت کا اشارہ کہاں ہے؟ اسی قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو یا تو وعلیکم السلام کہو، وعلیک السلام نہیں۔ دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے
जुमला जमा का सेगा इस्तेमाल किया जा रहा है, जवाब में वालेकुम कहने, गलत है। ये सलाम के मिसल नहीं हुआ जो आपको सलाम किया गया है, वालेकुमुस्सलाम होना चाहिए। और बेहतर क्या है, वरहमतुल्लाहि व बरकातहू इजाफा करें। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ मिसलहा। अब तो आयत पढ़ दी, अब इमाम ने तो आयत पढ़ दी ना, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है सवाल करने की या कुछ मतलब को फेर बदल करने की। अव्वलन तो इमाम ने पहले ये कहा था कज़ा अद्दबन अल्लाह, यही काफ़ी था, मगर इमाम ने आयत पढ़ी ताकि अनस के बुढ़े के जहन में ये ना आए कि इनको अल्लाह ने वहाँ से तरबियत करके अलग से खल्क करके पहले पाल पोस करके बड़ा किया है, फिर उसके बाद छोटे हुए, फिर पैदा हुए, माअज़ल्लाह, ये सब उसके जहन में ना आए। इमाम ने आयत पढ़ी, बहुत तवज्जो करें, इमाम ने आयत पढ़ी, मतलब कहने का ये है कि हम खुदा की तरफ से सीख और पढ़ के आए हैं, हमने इस दुनिया में किसी के सामने जानू अदब तय नहीं किया है, ला शक वाला रैब, लेकिन ये चीज़ें, अदब वाली चीज़ें भी कुरान मजीद में मौजूद है। तुम मेरे ऊपर एतराज़ कर रहे हो कि एक शाखे गुल देने के बदले में मैं उसे गुलाम, उस कनीज़ को आज़ाद कर रहा हूँ, ये अल्लाह की हमारी निस्बत तरबियत है, कुरान मजीद में मौजूद है। और फिर इमाम ने कहा काना अहसन मिन्हा इत्क़ुहा, मेरे नज़दीक इस शाखे गुल के बदले में अहसन तरीक़े से सलाम, अहसन तरीक़े से हदिये का बदल क्या है, उसकी आज़ादी है। उस कनीज़ को मैंने आज़ाद कर दिया, एक फूल के बदले में। खुद कह रहा ला खतरा ला, इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, मगर इमाम ने बता दिया कि हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम सलाम का जवाब वैसा ही नहीं देते, बल्कि सलाम का जवाब उससे बेहतर देते हैं। और यहाँ चूँकि उसने सलाम के साथ हदिये गुल दिया था, इसलिए कान अहसन मिन्हा इत्क़ुहा, उस सलाम और उस हदिये के बदले में मेरे नज़दीक, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक, मेरे नज़दीक क्या, इसकी आज़ादी है, और मैंने उसको आज़ाद कर दिया। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक आयत और पढ़ता हूँ, आयत की वजाहत बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 129 में है वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसाए वलौ हरस्तुम। कुरान मजीद के सूरे में इस आयत में कहा गया है कि अगर तुम चाहे जितने हरीस बन जाओ, इसलिए कि तुम अपनी बीवियों के दरमियान, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसाए वलौ हरस्तुम, यानी क्या हरस्तुम, हिर्स मालूम है, लालच। 4 शादियाँ आपने की, चाह रहे हैं कि मुकम्मल तरीके से उनके दरमियान अदल व इंसाफ से काम लें। एक आयत और है इसी सूरे की, तीसरी आयत क्या है, वह इन खिफ क्या है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अन ला तादिलू फवाहिदा। 2 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। वइन खिफ्तुम अन ला तादिलू फवाहिदा, और अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदालत से काम नहीं ले पाओगे, तो 1। सही। यहाँ इस आयत से क्या पता चला कि इंसान अदालत, अगर खौफ है कि अदालत नहीं कर सकेगा तो क्या करना चाहिए, एक ही पे इक्तफा करना चाहिए। यहाँ आयत में वहाँ पे कहा व इन खिफ्तुम, अगर खौफ हो, वहाँ पे अगर है, मशरूत है। यहाँ आयत में क्या कहा, लन तस्ततीउ, लन क्या है, लन ताबीदिया है, अबदन लन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाए, अपनी बीवियों के दरमियान 4 दर्जा आपने अगर शादी कर ली है, लन तस्ततीउ, असलन तुम अदालत से काम ले ही नहीं सकते। वलो शादी से पहले या शादी के वक्त आपने हिर्स, वलो हरस तुम, अगर से तुम्हारा हिर्स ये रहा हो, लालच ये रहा, तो ये आयत उस आयत से टकरा रही है। वहाँ खैर वहाँ कहा जा रहा है कि बज़ाहिर टकरा रहे हैं, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर खौफ है तो 1 पर इक्तफा करो, लेकिन अगर अदालत से काम ले सकते हो 2, 3, 4, एक आध को शहीद करके 5वीं भी आप कर सकते हैं, तलाक दे करके और भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। 4 से ज़्यादा एक वक्त में नहीं हो सके। यहाँ का क्या कहा जाए, लन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाए, असन हरगिज़ कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों आयतें आपस में बज़ाहिर टकरा रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस आयत का ताल्लुक़ और उस आयत का ताल्लुक़, दोनों आयतों को इकट्ठा करके माना
किया जा सकता है। मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। वो ये है, वहाँ जो कहा जा रहा है कि अदालत से काम नहीं ले सकोगे, वहाँ जो कहा जा रहा है कहाँ पे, तीसरी आयत में, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, तीसरी आयत है। अब वहाँ भी जो कहा जा रहा है कि तुम्हें खौफ है कि अदालत से काम नहीं ले पाओगे, वो तीन चीज़ें हैं। एक, अन्नफ़क़तो, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, नानो नफ़क़ा जिसे कहा जाता है। अगर इतना है, अल्लाह ने दिया है कि बराबर बराबर से दे सकोगे, तो फिर बराबर बराबर से दे सकोगे तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो। दूसरे, अलकस्वतो, कसवत से मुराद क्या है? किसा यानी चादर, ये मुराद ये है कि कपड़ा, रहने सहने की यानी लिबास, जेवरात, चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है? अलकस्वतो। तीसरे है, पहली चीज़ क्या थी? नफ़का। नानो नफ़का में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है, खाने पीने से मुताल्लिक तमाम चीज़ें उसमें आ गई। दूसरी चीज़ जो कसवत है वो उसमें लिबास सिर्फ नहीं है, जेवरात वगैरह भी आ गए। और तीसरी चीज़ अलबैतूत, तो एक जवान है, एक अधेड़ हो गई है आपकी ज़ौजा, एक और, लेकिन बांट करके रखना है दिन। पैगंबर इस्लाम ने इस अमल को करके बतलाया। 9वें दिन बारी आती थी हर खातून की, जब तक 9 थी, उससे पहले ज़्यादा फासला होता था। आखिरी वक्त में 9 बची थी ना, तो 9 दिन के बाद फासला आता था। बाद अज़वाज अपना टाइम दे देते थे कि ये जवान है। खूब मैं ज़्यादा गहराई में न जाऊँ, मुजर्रदीन की तादाद ज़्यादा इसलिए तवज्जो चाहता हूँ। वल बैतूततो, और बैतूता नहीं क्या, शब्बाशी, मुराद क्या है? साथ रहना, नहीं है कि आप उससे दूसरा माना ले जाएं, वहाँ पे मुराद नहीं है। बैतूता से मुराद साथ रहना, दिन बांट करके रखना है। अगर ये अदालत तुम कर सकते हो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, कोई मसला नहीं। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर बराबर से नानो नफ़का नहीं दे सकते, अगर जेवर आलात किसी को बहुत हाई फाई, किसी को मामूली, इंसाफ अगर नहीं कर सकते, बांट करके दिन, एक दिन इधर तो एक दूसरे दिन फिर इसी तरह से तब्दील, या 2-2 दिन, 4-4 दिन, जैसे आप मुआफ़क़त अपनी ज़ौजात से करें, जिनके हैं उनकी बात करें, तो फिर क्या है, तब तो तुम शादी कर सकते। इमाम हुसैन इस तरह वजाहत फरमा रहे हैं 3 चीज़ें, और ये जो 3 चीज़ें जिक्र हुई हैं, इसको भी तवज्जो से सुने। ये जो 3 चीज़ें जिक्र हुई हैं, ये नमूना है। मुराद क्या है? बैतूता में दिन भी आ गया, रात भी आ गया, सिर्फ शब्बाशी नहीं, दिन में भी बांट करके तो उसी हिसाब से उसको पूरा करना है। और कसवत से मुराद सिर्फ कपड़ा नहीं है, छोटे बड़े कपड़े से लेकर के जेवर आलात तक है, सब उसमें शामिल है। पहला, नफ़का में सिर्फ खाना रोटी नहीं है, जो कुछ भी खा पिला रहे हैं बराबर से होना चाहिए। अगर वहाँ क्या नाम है, खैर, तो बहरहाल ये यहाँ पे जो 3 नंबर आयत में सूरह निसा की कहा जा रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया है। इबारत में आखिरी इबारत पढ़ दूँ। इमाम फरमाते हैं, फला बुद्द मिनल अदल फी ज़ालिक, ये 3 चीज़ें जो मैंने जिक्र की है, इसमें आपको अदालत से काम लेना हर मुसलमान का फरीज़ा है। कि जो 2 शादी कर रहा है तो हफ्ता उसी एतबार से बांटे, 3 शादी कर रहा है तो उसी एतबार से बांटे, 4 शादी कर रहा है तो उसी एतबार से, तीनों चीज़ों में, नफ़का, कसवत और बैतूता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लेकिन 127-129 नंबर आयत में, लन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाए वलो हरस्तुम, चाहे जितना हिर्स पैदा कर लो, एक 20 साल की है, एक 50 साल की है, एक 30 साल की है, उसके दरमियान अगर तुम इस्तिताअत, हर किस इस्तिताअत रखते ही नहीं कि अदल इंसाफ से काम ले सको, किस चीज़ में? मोहब्बत में। मैं नहीं कह रहा हूँ इमाम हुसैन इस्लाम कर रहे हैं। अम्मा अल-हुब वल, एक फ़िक्रा और है, वही जो ज़रूरत होती है मर्द औरत को। इमाम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों में, फ़ला बुद्दा मिनल अदल फ़ी ज़ालिक, उन तीनों चीज़ों में तो अदल से काम लेना है। अगर ये कर सकते हो तब तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हो। लेकिन जिस चीज़ को तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो मोहब्बत है। जाहिर है कि बिरयानी में और दाल में और खिचड़ी में फ़र्क होता है, वैसे ही यहाँ पे इमाम के बयान का मतलब इस आयत में
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، امام فرماتے ہیں وہ کیا ہے، الحب والفلان، ایک کلمہ اور ہے کہ اس چیز میں آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ برابری کر سکو، دل کی بات ہے یہ، اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ تب مفسرین کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، سارے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پہ عدم استطاعت کی جو بات کی جائے کہیں جا رہی ہے وہ دل کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جو جھکاؤ، جو رجحان آپ کا نئی نویلی دلہن سے رہے گا، وہ بڑھیا سے جو آپ کی 50 سال پرانی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اس سے نہیں رہے گا۔ اور ایسے ہی دوسری خواہش جو پوری کرنا ہے، اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کنٹرول کر سکتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن وہ بھی غیر اختیاری چیز ہے۔ تو محبت، قلبی جھکاؤ اور میلان وہ چیز ہے کہ جو خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن میں اعلان کر دیا، لن تستطیعوا، تم عدل سے کام نہیں لے سکتے۔ تو کیا مطلب اگر محبت برابر سے نہیں کرتے تو شادی نہیں کریں گے؟ نہیں، اجازت ہے تیسری آیت میں اور 129 میں۔ جو جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ محبت میں برابری انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔